बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। फतावा ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान मियां ताहिर हाज़िर खिदमत है। इस्लामी तालीमात का ये प्रोग्राम मरकज़ुल हरमैन इस्लामी सतियाना रोड फैसलाबाद पाकिस्तान से हर रोज़ असर ता मगरिब आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। अगर आपको भी कोई दीनी, मुआशी, माशरती, रूहानी या कोई और मसला दरपेश हो और कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आप उसके सही और बरवक्त हल के मुतलाशी हों तो हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 0800-111777। इस प्रोग्राम में आपकी तरफ से आने वाली फोन कॉल्स और बराह रास्त पूछे गए सवालात के जवाबात मारूफ मजहबी स्कॉलर, मुमताज़ आलिम-ए-दीन, मुसन्निफ, मुहक्किक, मुदब्बिर सबको साथ लेकर चलने वाले वहदत उम्मत के दाई मेरी मुराद मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इसहाक मद्दजिल्लुहुल आली है। हमारा टोल फ्री नंबर दोबारा नोट कर लीजिए 0800-111777। जी मौलाना, हमें सबसे पहले एक तहरीरी सवाल मौसूल हुआ है और ये बात अक्सर लोगों के साथ पेश आती है कि मैं एक कारोबारी आदमी हूं, माल, सेहत, मौका और फुर्सत भी थी, लेकिन हज की अदायगी की तरफ मेरी कभी तवज्जो नहीं गई। लेकिन अब माल तो है लेकिन सेहत इजाजत नहीं देती कि इन हालात के अंदर मेरे हज के मुताल्लिक क्या हुक्म? हज तो आप पर पहले ही फर्ज हो गया था, आपने कोताही की, नहीं किया, उसके बाद हालात खराब हो गए। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल फरमाया कि दोबारा हालात दुरुस्त हो गए। तो आप अब बीमारी की वजह से अगर खुद नहीं जा सकते तो फौरन हज बदल का मेरे भाई एहतमाम करें, किसी को अपनी जगह भेजें, वरना ये आपके जिम्मा कर्ज रह जाएगा, फिर नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। हज बदल का फौरन इंतजाम करना चाहिए, यानी किसी को भेजें अपनी जगह। बीमार होने की वजह से अगर आप खुद नहीं जा सकते, इसी तरह कुछ हो गया तो उसके जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं अजीम तारिक बात कर रहा हूँ। जी भाई फरमाइए। मैंने आलम साहब से सवाल पूछना है कि रमजान मुबारक की हालत में, रोजे की हालत में टीका लगाना लाजमी है कि नहीं? लाजमी या उसकी गुंजाइश पूछ रहे हैं? गुंजाइश वगैरह है कोई? लाजमी तो खैर क्या होगा, बेहतर तो यही है कि इफ्तार के बाद अगर सब्र किया जा सकता है तो फिर लगवाएं, वरना अगर बिल्कुल ही तकलीफ की वजह से लाचार हो जाए ना तो इंजेक्शन लगवा लें। इंजेक्शन से रोजा खराब नहीं होता, अलबत्ता जो ग़िज़ा के लिए लगवाएगा ताकत हासिल करने के लिए, वो तो ज़ाहिर उसका इरादा ही नहीं रोजा रखने का। बीमारी के लिए आप अगर लगवा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, शुक्रिया बहुत। यानी जिस भाई ने पूछा है कि माल भी था, सेहत भी थी और फुर्सत भी थी लेकिन हज नहीं कर सका जी। अब माल तो है, फुर्सत भी है लेकिन सेहत इजाजत नहीं देती, अल्लाह ने हज फर्ज है उनके जिम्मे, तो हज बदल की सूरत में अदा होगा ना, खुद तो जा नहीं सकते, जी सही बात। इसलिए किसी को भेजें। जी ठीक है, ठीक है। मौलाना, हमें एक और तहरीरी सवाल मौसूल हुआ है जो आपकी नजर किया जा रहा है। वो भाई कहते हैं कि मैंने कई बरस कबल फैक्ट्री बनाने के लिए एक प्लाट खरीदा, उलमा किराम से मसला दरियाफ्त किया, इस पर ज़कात न थी। अब वो प्लाट मैंने फरोख्त करके अपने कारोबार में वो रुपया इन्वेस्ट कर लिया है। अब पिछले बरसों की ज़कात के मुतालिक मेरे लिए क्या कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर हुक्म है? नहीं, आपका इरादा जब तिजारत का नहीं था, बेचने के लिए नहीं आपने खरीदा था, फैक्ट्री बनाने के लिए, तो वाकई ठीक बात है, उस पर ज़कात नहीं थी। अब जब बेच दिया, जो रकम आपके पास आई वो आपने कारोबार में लगा दी, तो कोई नहीं उस पर ज़कात। सिर्फ अगर आपके पास अब कुछ नकदी है, जेवरात है या कोई फरोख्त के काबिल चीज है आपकी फैक्ट्री में जो आपने सेल करनी है, फैक्ट्री की बिल्डिंग या ट्रांसपोर्ट के सामान पर तो नहीं, जो बेचना है ना, आपने माल तैयार किया, वो नकदी, सोना, चांदी, ये चीजें आप शुमार कर लें, उस पर ज़कात दें। प्लाट की कोई बात नहीं, वो आपने अब बेचा और उसके पैसे लगा दिए ना कारोबार, अब वो नए सिरे से निसाब में आ जाएंगे, पिछला कोई हिसाब नहीं, पिछला। चलिए मौलाना, आजकल फिरका परस्ती, अपने आप को अच्छा कहना और अपने आप ही को अल्लाह की कुर्बत का हकदार गर्दानना और जन्नत का ठेकेदार बनाना, ये एक आम सा रिवाज बन गया है। इसी हवाले से भाई ने एक सवाल पूछा है कि फिरका परस्ती एक लानत है, हर आदमी अपनी बात और अपने फिरका की तारीफ में मगन है,
ان حالات کے اندر ایک عام آدمی جو تحقیق وغیرہ کی طاقت نہ رکھے اس کے لیے شریعت کے مطابق کیا حکم؟ تحقیق تو ہر شخص کر ہی نہیں سکتا. یہ اگر لوگوں پر ہم ذمہ داری ڈال دیں کہ سارے تحقیق کریں، جو بیچارے اردو نہیں پڑھ سکتے تحقیق کیا کریں؟ علماء تک کے لیے مشکل ہے. حدیث دیکھنا ضعیف ہے صحیح. عوام نے کیا کرنا؟ جی ٹیلی فون نہیں جی. اس لیے پریشان نہ ہو. عوام کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی رعایت کرے گا. علماء جو ہیں ان کی ذمہ داری نازک ہے. جو پڑھے لکھے ہیں نا صحیح معنوں میں حق کی تلاش کر سکتے ہیں، وہ کوتاہی کریں گے تو مجرم ہے. عوام کو تعطل وسا یہی چاہیے کہ وہ تعصب سے کام نہ لیں. یہ نہ کریں کہ اس مسجد کے عالم کے سوا میں نے کسی کی نہیں سنی. اگر ایسا کیا پھر پکڑے جائیں. سب کی سنیں، سب سے محبت کریں اور دیکھتے رہیں. جس کو دیکھیں گے یہ اللہ کو ماننے والا، خدا ترس اور حق کہنے والا آدمی ہے. جہاں تک آپ کی جانچ ہے اس پر اعتماد کر کے بات مانیں. پھر اگر وہ غلط بیانی کرے گا تو وہی ذمہ دار ہوگا، آپ بڑی ذمہ ہوگی. آپ یہی کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹروں اور حکیموں میں سے آپ دیکھتے ہیں اس کی شہرت اچھی ہے، اس سے بہت لوگوں کو شفا ہوتی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے. یہی عوام لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تحقیق تو نہیں کر سکتے. باقی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. یہ فرقے آپ نہ پریشان ہو. اپنی بات ہوئی تھی تو میں نے سمجھایا کہ یہ سارے جنتی ہیں، کوئی دوزخ میں نہیں رہے گا. حضور نے اپنی امت کے گروہ کہا، کافر نہیں کہا. اسی لیے علامہ خطابی ابن عبد البر نے کہاں کہا کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں جائیں گے. تو مخلد فی النار نہیں کہا کہ کافروں کی طرح باہر لگے. یہ تو بڑا ظلم ہوگا. کافر تانے دیں کہ تم رسول اللہ کو مانتے تھے، کیا ملا؟ اللہ نکال لے گا. یہ سارے انجام کار جنت میں جائیں. یہ بحثیں ساری نا تمہید وغیرہ میں ہو چکی ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ پڑھیں. ہاں عقیدے کی خرابی ذرا زیادہ برائی ہے، عمل کی خرابی جو اس سے کم ہے. جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے جہنم میں ان میں بھی سے کئی جائیں گے، مگر وہ عمل کی وجہ سے جائیں گے، ان کی سزا ہلکی ہوگی. جن کے عقیدے خراب ہیں مگر وہ اپنی حد تک بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رسول کا ہی منشا، وہ بھی آخر میں نجات پائیں. یہ بڑی تفصیل سے علماء اس پر باتیں کر چکے ہیں. بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذہبی فرماتے ہیں کہ جو ان کو کافر کہنا وہ اجماع سے خارج ہے، پوری امت کا دشمن ہے. یہ گروہ کافر نہیں ہے، سب مسلم ہیں، ہمارے بھائی ہیں. مسائل کی بات کوئی نہیں، اختلاف علماء میں ہو جاتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کو جن لوگوں نے مخالفت کا ذریعہ بنا لیا نا کہ ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے، نماز نہیں مل کر پڑھتے، جنازے میں شریک نہیں ہوتے، نکاح میں کہتے ہیں نہ کرو، وہ فرقہ پرست. ورنہ فرقہ اختلاف سے نہیں بنتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مسائل میں اختلاف تھا مگر محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ. وہ فرقہ نہیں بنے. فرقہ اس وقت بنتا جب آدمی دوسروں سے جدا ہو جاتا کہ میں نہیں ان سے تعلق رکھوں گا، پھر اس نے اسلامی اخوت کے رشتے کو کینچی چلا دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بے شک کسی گروہ سے تعلق رکھیں جو آپ کے علم میں صحیح ہے، مگر دوسروں کو مسلم سمجھیں. نماز ہو رہی ان کے پیچھے پڑھیں، سلام کہیں، جنازے میں شریک ہو، سب مسلم ہیں ہمارے بھائی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے آخر دور میں روافضی پیدا ہو گئے، خارجی نکل آئے جو علانیہ کہتے تھے کہ صرف ابو بکر اور عمر مسلمان مرے ہیں، عثمان بھی کافر مرا، بعد میں طلحہ زبیر ایسا یہ بھی مرتد ہو گئے، علی بھی کافر ہو گیا جس نے ثالثی مان لی. مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہ مسجدوں سے تمہیں روکوں گا، نہ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا وہ بند کروں گا، نہ کوئی ایکشن لوں گا. بے شک تم مجلسوں میں کہتے ہو کہ علی کو ہم قتل کریں. جب تم گڑبڑ کرو گے نا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا. یہ نہ کرنا، خون خراب. مگر وہ بات نہیں ہے، آبادیوں میں گھس گئے، مسلمانوں کو قتل کرنے لگے، پھر ان کے خلاف جنگ نہروان لڑی. ورنہ وہ پہلے کافر کہتے رہے، گالیاں دیتے رہے، اعلان کرتے رہے کہ یہ کافر ہم قتل. کہا کوئی بات نہیں، جاہل کہتے ہیں تو کہتے رہے. اس لیے حوصلہ بہت بلند ہونا چاہیے. کیوں مسلمانوں کا آپ اپنے سے کاٹتے ہیں؟ وہ آپ کے بھائی ہیں. بلکہ یقین جانے اگر دل چیر کر دیکھا جائے، میں صاف کہتا ہوں ہو سکتا ہم سے زیادہ وہ اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں، صرف علم نہیں ہے. اس لیے کیوں کہے کہ یہ کافر ہے؟ کافر ہے وہ کم بخت ہے جس کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، پھر وہ کہتا ہے یہ رسول ہی نہیں، میں نہیں اس کو رسول مانتا. یہ کون ہے؟ وہ ہوتا ہے ممکن جو سر جھکائے ہوئے اللہ کے رسول کے نام پر جان دیتا ہے. وہ بیچارہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ عالم سچا تو اور کیا کرے. ہم سے سننے والے کہتے ہیں یہ زیادہ جانتے، تو جس پر اعتماد ہے اس کی بات تو ماننی ہوتی. کافر نہیں ہے لوگ. جی ایک بھائی نے جی سوال کیا ہے آپ کی نظر. جی غیر مسلم ذمہ جی جو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا تشریف رکھتے ہیں؟ جی تشریف فرمائیں. اچھا یہ پوچھنا تھا کہ احادیث میں اور قرآن میں جو علم سے مراد ہے اس سے صرف علوم دینی ہے یا تمام اصلی اور نقلی علوم دونوں ہی ہیں؟ یہ علوم جو ہے نا
جن کو زیادہ تو فنون ہی کہنا چاہیے. یہ آج جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، یہ زیادہ جو ہے کہ کاروبار ہی کہ روزی کمانے کا ڈنگ آ جاتا ہے، کوئی سیکھ لیتا کچھ. اصل علم میں حقیقی جو ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، رسول اللہ کا دین معلوم ہو. قرآن نے تو میرے بھائی آل علم ان کو کہا، علم کی بات نہیں، وہاں آل علم ہے دین آل. تو مخصوص علم جس کی تعریف کی نا اللہ رسول نے زور دیا، وہ دین کا علم ہے. باقی علوم دنیا کو چلانے کے لیے اگر مدد دیتے ہیں تو امام غزالی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرض کفایہ کہا کہ امت کی ذمہ داری ڈاکٹر پیدا کرے، وہ جرنیل پیدا کرے. مگر دین نے جس کو علم کار جس کی تلاش کا حکم دیا، وہ وہی علم ہے جو صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے، اللہ رسول کی تعلیم. جی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ علم دین اور علم بدن اس طرح سے نہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں کار علم و علمان، علم دو ہے، علم الابدان، علم الدیان، یہ بالکل جعلی ہے. یہ نہیں حدیث ایک فکرہ ہے جو لوگوں نے بنا لیا اور اس کو حضور کی طرف منسوب کر دیا. یہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ غلط. علم الابدان ویسے میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی فرض کفایہ، کیونکہ علاج معالجے سے ہی امت تندرست رہ سکتی. مگر اس کو اس علم میں نہ داخل کریں جس کی فضیلت ہے، جس کے لیے مچھلیاں تک دعائیں کرتی، وہ عالم قرآن و سنت کے عالم دینی علوم. جی اچھا مولانا، ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو ختم وغیرہ میں یا اس طرح کل میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں کھانے پینے کی، وہ کیا فی نفسی جائز رہتی ہیں؟ بعض حدیثوں کو پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. نہیں، وہ چیزیں حلال ہیں، وہ حرام نہیں ہوتی ہیں. اگر کسی نے قرآن مجید پڑھ لیا یا ختم پڑھ لیا نا، یہ بات بے شک نہیں سنت سے ثابت، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ ائمہ نے بتایا. اس کا انہیں کوئی اجر ملے نہ ملے وہ جانے، ان کا کام جانے. مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا. قرآن مجید پڑھ لیا تو یہ کوئی حرمت کی وجہ تو نہیں کیوں حرام ہو جانا کھانا. ہاں اگر قرآن مجید نہ بھی پڑھیں، ختم نہ بھی دیں، مگر وہ مشرکانہ ذہنیت سے پکائے ہوں، جیسے اولیاء کی نیازیں کہ کہتے ہیں وہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ نیازیں دلاتے رہتے ہیں تو وہ مدد دیتے ہیں، یہ غلط کام. اس سے وہ نا پھر کھانا مشرکانہ ذہن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فسق کہا، ما احل به لغیر اللہ فإنہ فسق. وہ بظاہر چیز حلال تھی مگر تمہارے گندے عقیدے کی وجہ سے وہ ناپاک ہوگی. تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. ہاں یہ الگ الگ رکھنے چاہیے. جو عام مولانا نے تھوڑی سی بات جو واضح کی، جو عام میتوں کے لیے اشارے ثواب کے لیے وہ کرتے ہیں نا ختم درود وغیرہ، جی اس میں شرک نہیں. یہ نیت تو نیک ہے کہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں بخشے رحم کر. مردوں کو اپنی مدد کا محتاج سمجھتے کہ ہماری دعاؤں کے محتاج، یہ بالکل الگ چیز ہے. یہ مقصد نیک ہے، طریقے کی تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیے سنت کے. مگر پھر بھی اگر وہ غلط بھی کرے کوئی تو کھانا نہیں حرام ہوتا. جو نیت ہے شرک کی کہ ان سے مدد لینی ہے، وہ ہمارے کام سنوارتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، وہ نیت بالکل غلط ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. یہاں ہم میت کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہاں ان سے مدد لینا چاہتے ہیں. اب مدد اللہ سے سوا دوسرے سے لینا تقرب الی غیر اللہ، یہ تو سب مانتے ہیں کہ اس نیت سے جو نیاز پکائے گا وہ حرام ہے. اب جو کہتے ہیں کہ نہیں تقرب کی نیت نہیں، ہم تو اشارے ثواب کے لیے کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں. اگر اشارے ثواب ہوتا تو ہم مانتے کہ کوئی بات نہیں. مگر یہ سارے جانتے ہیں کہ اولیاء ہمارے ثواب کے محتاج ہیں، ان کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں ہمیں بخشوائیں گے. اصل نیت یہی ہے کہ یہ نظر و نیاز دیتے رہیں، جیسے اللہ کی قربانی ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں خوش، ہمارے کام رکھتے ہیں ٹھیک. علانیہ کہتے ہیں کہ 11 جلانے سے یہ برکتیں ہوتی، اس لیے بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. نیت ہی ہے، صاف اعلان کرتے ہیں کہ غوث العظم سب کچھ کرتے. اب ورد اعظم جو بنایا ہوا ہے سب سے بڑا اسم اعظم، اللہ کا اسم اعظم چھوڑ کر یہ کہتے ہیں اس کا وظیفہ کرو. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر. کیا رہ گیا؟ دین و دنیا کے اگر ساری خوشیاں شیخ عبدالقادر دیتے ہیں، اللہ تو پھر ریٹائر ہو گئے، اللہ سے تو کوئی کام ہی نہ رہا. تو مشرکانہ ذہنیت سے جو کھانے پکیں گے اس پر کوئی ختم دے نہ دے وہ ٹھیک نہیں حرام. جو عام میتوں کے لیے لوگ کرتے ہیں اشارے ثواب، اس میں بدعت تھوڑی بہت آ جاتی، مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا. اس پر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے بہت اچھا لکھا تھا امداد المفتیین کہ لوگ بے وقوف ہیں، ہر شے کو حرام کہہ دیتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ ان میں تو حرمت ہے حلال غیر اللہ کے ساتھ دوسروں کے لیے کارا، اس میں کوئی نہیں. یہ تو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ مشرکانہ نہیں ذہن. جی بھائی بات واضح ہو گئی. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اللہ تعالیٰ اللہ خوش رکھے، مہربانی. بہت شکریہ. جی غیر مسلم اگر اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہوں اور ان سے کوئی اخلاقی جرم سرزد ہو جائے، ان کو سزا کیا
कानून इस्लाम के मुताबिक दी जाएगी या उनकी शरीयत के मुताबिक? कॉल ले लेते हैं। जी जी कॉल लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं रमजान सल्फी रहमानिया दारुल कुतुब से बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं सल्फी साहब, क्या कह रहे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल है जी, एक आदमी नमाज असर के बाद कराची से बाई एयर सफर शुरू करता है मशरक को जी मगरब की तरफ से, तो वहाँ तो दिन बढ़ता जाता है उधर मशरक को जाते वक्त, तो अब वो रोजा किस वक्त अफ्तार करेगा? नहीं, आपसे गलती होगी, मगरब की तरफ जाएगा तो दिन बढ़ता जाएगा ना। हाँ जी, मशरक से मगरब की तरफ जाएगा। हाँ, अगर वो कराची से मशरक को चल पड़े फिर तो पहले ही रोजा इफ्तार हो चुका यानी होगा। पाकिस्तान से सऊदी अरब की तरफ जा रहा है। सऊदी अरब, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से सऊदीया की तरफ मगरब की तरफ जाए, फिर ठीक है। हाँ जी। सूरज तो गुरूब नहीं होगा, अब लंबा होता जाएगा। तो इस बारे में जो लोग कहते हैं नहीं उस वक्त इफ्तार करेगा जब सूरज गुरूब होगा, ये तफक्को से, ये सल्फी साहब बिल्कुल तफक्को से खाली लोग, वो तो मर जाएगा, आगे आगे जहाज चलता जाएगा, सूरज अभी रहे। बस उसको ये करना चाहिए जहां से चला है ना, जहां उसने रोजा रखा था, हाँ जी। उस टाइम को याद रखे कि इतने बजकर इतने पर शुरू हुआ था, इस वक्त पर मेरे मुल्क में इफ्तार हो गया होगा, उस पर करें। अच्छा जी, ठीक है जी। नहीं, मौलाना के से एक और भी सवाल पूछ लेते हैं आपकी इजाजत से कि अगर बंदा जैसे आप कह रहे हैं कि मगरब की तरफ सफर करे तो फिर क्या हुक्म है? अगर सऊदी अरब से पाकिस्तान आ जाए तो फिर क्या हुक्म है? फिर भी वही सऊदीया वाला, सऊदीया के मुताबिक करे उस वक्त ना, वो रुका रहा जब तक ना वो वक्त पूरा नहीं हो। हमारे वक्त के मुताबिक करेगा, अगर जल्दी आ जाए सुबह ही वहाँ तो 2-3 घंटे पहले ही खुल जाएगा रोजा। नहीं, गुरूबे आफ्ताब तो हो गया। गुरूबे आफ्ताब तो हमारे लिए हो गया ना, वो जहां से चला उसका हिसाब करना, महीने का भी यही करना चाहिए, वरना काम हो जाएगा खराब। अब वहां उन्होंने 2 दिन पहले शुरू किया, यहाँ आ जाए, जब 30 या 29 हो जाएंगे वो रोजे छोड़ देंगे, हमारे साथ ईद करेंगे, चुप कर रहेंगे, मगर रोजा नहीं उनका हो। 29 या 30 से आगे तो महीना जाता ही नहीं। तो भाई ने साथ ही पूछा है कि हमारे मुल्क के अंदर भी 30-40 मिनट का फासला तो बन जाता है बाज़-औक़ात कराची फैसलाबाद के दरमियान, तो इन हालात के अंदर फिर क्या हो? नहीं है, यहाँ का मतला है, ये कोई नहीं खिट्टे बने हुए ना, सूरज गुरूब होने का मतला, और इसी तरह जो है ना, एक ऐसे ऐसे इलाके हैं कि थोड़ा बहुत फर्क होता है, मगर वो एक ही विलायत शुमार होती है ना इलाका, उसमें एक ही हुकूमत। जहाँ ज्यादा तफावत हो जाए ना, वहाँ ये मुसीबत आती है। सल्फी साहब बात वाज़ेह हो गई जी? हाँ जी, वाज़ेह हो गई। जज़ाक। चलें, 2 जवाब मिल गए ना आपको। हाँ, जी। अल्लाह फजल। अल्लाह। जी मौलाना ज़िम्मी के बारे में सवाल था। जमीन के बारे में, जो जमीन बनेगा ना सल्तनत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं टीचर नहीं सकी, पहले मैंने किया। आज आपने सवाल किया था, दोबारा पूछ लें। पूछ रहे आगे ना मौला जी साहब। मौलाना जी, बैठे जी। हैं। मौला साहब, सवाल ये है कि कब्र में मैयत को दफन करने के बाद जी जो दुआ की जाती है, जी, उस पर हाथ उठाने का क्या दलील है? ये बात आपकी दुरुस्त है कि वहाँ जिक्र नहीं कि हाथ उठाए थे आपने, हाँ जी। ना ये है कि नहीं उठाए थे, बस वो जिक्र नहीं की, दोनों तरह जिक्र नहीं, ना नफी ना इस बात का। अब देखने की बात ये कि जहां तो वाजे आ जाए कि आपने हाथ नहीं उठाए, नफी जो है उसका जिक्र हो, वहां तो नहीं उठाने चाहिए। जहां जिक्र ना हो, ना उठाने का ना उठाने का, वहां चूंकि दुआ के आदाब में नबी अलैहिस्सलाम ने ये तरीका बताया कि हाथ उठाकर दुआ करने से अल्लाह खुश होता, खाली नहीं लौटाता, इसलिए इन मौकों पर यही मुनासिब समझा जाता है। उलमा जो है सब इसको पसंद करते हैं कि जहां नफी नहीं ना, ये हमारे पास दलील नहीं कि आपने नहीं उठाया, ये जिक्र नहीं, वहां उठा रहे हैं बेहतर है। और वैसे भी कब्रिस्तान में जाकर आपने हाथ उठाकर इसके अलावा मौकों पर दुआ की। जिस रात गए थे ना कब्रिस्तान में, अल्लाह की तरफ से आपको इतला आई थी कि आपका वक्त करीब आ गया था, बकी में गए, 3 मरतबा हाथ उठाए, देर तक दुआ की, छोड़ दिए, फिर हाथ उठाए, फिर दुआ की, बहुत लंबी दुआ कर बताया कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को मुझे ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था, इसलिए मैंने उनके लिए दुआ की है। तो दुआ करना हाथ उठाकर यही बेहतर है। बाकी अगर कोई नहीं उठाता वैसे ही पढ़ता रहता तो उसकी भी मर्जी, मगर जैसे आपने खिताब किया जमा के सीगा से कि सब लोग अपने भाई के लिए बख्शी, इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम, जब मिलकर करेंगे तो फिर यही है कि कोई कहेगा दूसरे आमीन कहेंगे, मुनासिब तो यही बात नजर आती है कि इज्तिमाइयत पता चलता है ना कि आप उसको कहते थे तुम्हारे भाई से सवाल हो रहा, उसके लिए बख्शिश की दुआ करो, और ये कहो कि अल्लाह इसको साबित कदम रखे। वो हनफी बात इतराज करते हैं कि जी मतलब बात और तरीकों पे तुम हाथ नहीं उठाते। नहीं, वो ऐसा ही करते हैं कि जहाँ तो जी चाहता है उनका, ये ज्यादा देवबंदी हजरात ही कहते हैं, बरेलवी हजरात नहीं ये सवाल के, उनका जहाँ तो जी चाहता है वह नहीं मेरा जिक्र है, तो कह देते हैं उनके बुजुर्गों ने, आप देख लें
مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی براہین قاطع وغیرہ سب کہتے ہیں کہ جہاں انکار نہیں نا کہ نہیں آپ نے اٹھائے وہاں یہی سمجھنا چاہیے کہ اٹھانا چاہیے، مگر جہاں ضد کرنی ہوتی ہے اب الگ ایک مسئلہ بنا لیا کہ یہاں نہیں اٹھانے، یہ دعا نہیں، اور بہت اچھی دعا ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں. جی مہربانی جی، شکریہ. جی بارک اللہ. جی زمین کی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بیٹھے ہیں جی؟ جی جی بیٹھے. سلام لائیے گا جی. آپ پوچھے میرے بھائی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب درود شریف کے ساتھ سلام کیسے پڑھنا چاہیے جی؟ سلام نماز میں تو الگ ہے، دیکھتے ہیں آپ تشہد میں کہہ دیتے ہیں ہم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ سلام ہو جاتا ہے، بعد میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، وہاں دونوں حکموں پر عمل ہو جاتا ہے. اور عموماً بھی ہم اپنی بات چیت میں جب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلی اللہ بھی ہو گیا، سلم بھی ہو گیا. علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اس میں بھی دونوں آ گئے، صلوات اور سلام بھی. تو یہ مکمل درود شریف ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے؟ بالکل پورا ہو جائے، مگر آلہ ہی کہنا چاہیے جو ہے نا صلی کوتاہی. اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آلہ ہی تو کہنا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی لمبے درود شریف آپ نے سکھائے نا کوئی بھی ایسا نہیں جس میں آل کو آپ کو درود شریف نہ. جی. یہ مکمل درود شریف وظیفہ بالکل اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا. اور جو دوسرے درود شریف منقول ہیں اور روایات میں ان کے بارے میں کیا؟ وہ بھی سب پڑھے جا سکتے ہیں، ان کے علاوہ اپنی طرف سے بھی کوئی بنا رہے نا تو یہ بدعت میں نہیں آتا. صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت صلوات بھیجی ہیں کھلے دل سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی پڑھی ہے، اس طرح دوسرے لوگوں نے حضور کے اوصاف بیان کی ہے، اپنا دل نکال کر رکھ دیا. تو مقصد تو عقیدت اور محبت کا اظہار ہے. صلاۃ والسلام سے مراد یہ، اس سے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی درود ابراہیمی جو اس کے بارے میں تو لوگوں نے کہا تھا جب نماز میں ہم آپ پر صلوات بھیجیں تو کیا کریں، نماز کے لیے سکھایا. وہ باہر اگر کوئی پڑھتا تو اس کی شاباش ہے، پابند نہیں کرنا چاہیے. باہر کوئی پابندی نہیں، جس قسم کا چاہے وہ درود شریف پڑھ سکتا، جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جتنا چاہے پڑھ. بلکہ میں نے ایک حدیث شریف سنی ہے کہ جس میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بھی اور وظیفے سے زیادہ بہتر ہے کہ درود شریف پڑھا جائے. درود شریف کی تو بہت برکت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ منافقت کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز. جن کے دلوں میں اللہ کے رسول پر پورا یقین نہیں نا، وہ چونکہ اس وقت آپ کو تنگ کرتے تھے، تان کرتے، یوزمونا دکھ دیتے تھے. اللہ نے اس کے مقابلے میں کہا یہ کم وقت آپ کو دکھ دیتے ہیں، طرح طرح کے فتنے اٹھاتے ہیں. تم اگر اس نعمت کے قدردان ہو کہ ایمان جیسی دولت حضور کی وجہ سے ملی تو تم ان بے ایمانوں کے مقابلے میں اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے درود شریف پڑھو، سلام بھیجو. یہی بات آپ نے کہی کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوں گے جو اکثر درود شریف پڑھیں. تو یہ ایک پیمانہ ہے ایمان کا کہ جتنا درود شریف پڑھے گا، اس لیے زیادہ لمبا چھوٹا جو بھی ہو سکے زبان پر رہتے. ایک کورس جو آپ نے بتا دیا کہ صبح و شام 10 مرتبہ جب مجھ پر درود بھیجے گا میرے لیے اس کی شفاعت لازم ہو. اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ صبح بھی 10 مرتبہ پڑھیے. بڑا بھی پڑھ لیا جائے ابراہیمی تو 10 میں دیر کتنی لگتی ہے. حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کے بارے میں کیا طریقہ کار ہے؟ ایصال ثواب کے لیے جو خطرے سے خالی ہے نا، جس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ کر لے. مقصد تو ثواب پہنچانا، ایک دعا کرے، دوسرا صدقہ کرے. اس میں کسی کا اختلاف، باقی قرآن مجید پڑھ کر بخشنا نوافل. اختلافی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ پہنچتا ہے، شافعی اور مالک کہتے ہیں نہیں پہنچتا. سنت میں تذکرہ صرف دعا اور صدقے کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس راست پر چلے. مقصد تو یعنی دعا مانگے وہ بھی پہنچتی ہے، بہت پہنچ، صدقہ و خیرات اور کرے. صدقہ خیرات کرے وہ بھی پہنچتا کسی ہے. شکل میں کرے وہ بھی پہنچتا. یعنی جو ارواح جا چکی ہیں ان کے حق میں صدقہ خیرات بھی پہنچتا ہے ان کو، دعا بھی پہنچتا. اور دعا بھی پہنچتی ہے. دوسری چیز کی بھی ہمیں یہ نہیں کہتے کہ سرے سے جھوٹی بات ہے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی کرتے ہیں، مگر جو حدیث میں آتا ہے نا وہ صرف دعا اور صدقہ. بالکل ٹھیک ہے. اور کون سی چیز ہے جس میں اختلاف ہے لوگوں کو؟ چلیں یہ پھر کل نہیں، پوچھ چلیں لیجیے گا، بات انشاءاللہ. لمبی ہو جائے گی نا. کل میرے بھائی نا پھر ملاقات ہوگی. چلو شکریہ. اللہ خیریت سے رکھے، بڑی خوشی ہوئی. جی جی مولانا. ہاں ذمہ لوگ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین صاحب لاہور تو بول رہے امین ہیں. صاحب خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. ایک ان کے بھتیجے کا فون تھا. اللہ. جی جی پوچھیں. پچھلے دنوں یہ جنید جمشید ہے نا جو اپنا گلوکار تھا ماضی کا مشہور، جی
وہ اپنا تبلیغی سلسلے میں چلا گیا تو آج تک وہ مفکر بنا ہوا، وہ ٹی وی پہ اپنا جو ہے نا مختلف چینلوں پہ اس کے بیان آتے ہیں، وہ اپنا تقریریں کرتا ہے. جمشید صاحب، جنید جمشید. جنید جمشید، اچھا کیا کہا؟ ماشاء اللہ اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے وہ، لیکن اس نے ایک حدیث سنائی ہے جس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بندہ 40 باتوں سے بچ جائے تو اس کا حشر قیامت والے دن علماء اور صلحاء انبیاء کے ساتھ ہوگا. وہ اس میں موٹی موٹی باتیں کہ اللہ سے عذاب سے بچنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، وہ میرے ذہن میں آ گئی بات. ہاں جی، یہ بات جب کابینہ تھی نا وزیر اعظم کی تو چلے گئے یہاں سے، تو ان کی کابینہ میں مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ حدیث ہاں اور پھر وہ ایک کالم نویس ہے نا جاوید چودھری، کون ہے؟ ہاں جاوید چودھری، انہوں نے وہ لکھی تھی اور بہت تعریف کی تھی اس کی. تو میں نے پھر اسی وقت نا ایک دوست ہیں یا ہمارے طارق صاحب، انہوں نے مجھے دکھایا تو میں نے پھر نکال کر اصل کتاب کا اندر مار ان کو بتایا. اچھا. اور انہوں نے پھر بیچارے نے اس کالم نویس کو لکھا کہ اب تمہاری صحافتی جانبداری یہ ہے کہ تم اس کو بھی شائع کرو، مولانا کو بھی بتاؤ کہ اس کی کوئی اثر ہے، کوئی جعلی سند بھی اس کی ہے، کہانی ہے. بالکل. تو اب اس نے معذرت کر لی کہ یار مولانا کا بڑا مقام ہے، لوگ ان کی بڑی آج کل عزت کر رہے ہیں، میں جرت نہیں کر سکتا. وہ جاوید چودھری پھر بیچارہ جان چھڑا گیا، مکر گیا. تو بات یہی ہے کہ آپ کو بھی اگر جمشید صاحب سے رابطہ ہو سکے نا تو آپ انہیں بتائیں کہ اللہ کے بندے یہ سنی سنائی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ ہے طارق جمیل کا ریفر کرتا ہے، وہ ان کا حوالہ یہ ہے. طارق جمیل صاحب کے کچھ شاگرد میرے پاس بھی آتے رہے تھے دوست، میں نے انہیں کہا تھا اور وہ خود قائل ہوئے تھے، ان کے مدرسہ میں پڑھتے تھے، آخری کلاسوں میں سندھ کے تھے. انہوں نے کہا ہم نے بھی مولانا سے کئی مرتبہ کہا کہ آپ خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں اور پھر مدرسوں میں بیان کرتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ میں آئندہ یار احتیاط ہوں. طالب علم خود ناراض تھے کہ مولانا آپ کیا کر رہے ہیں، وہی چیزیں بتاتے ہیں کہ جو جعلی یا جھوٹی ہیں وہ سناتے رہتے ہیں. یہ میں بالکل بہت زیادہ فائد حاصل کیا آپ کی مسجد میں نے امیر صاحب کئی ان کے دوستوں سے بھی کہا کہ میں نے کیسٹیں بھی سنی ہیں، بیان جمیل بھی میں نے پڑھی ہے. وہ بے احتیاطی بہت کر رہے ہیں، لفاظی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی قابلیت، مگر یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہوں کیا بنے. سب بات سن لیں نا آپ، سنا کرے نا آپ سن لیں نا بات، آپ سوال کر کے خاموش ہو جائے. خاموش ہے کہ میں جو بول رہا ہوں تو یہ روایتیں نہیں ٹھیک. امین صاحب بالکل جو آپ کا دوست ہو جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو سمجھائیں اور بے شک مولانا کو بھی لکھیں کہ اگر اس کی کوئی صحیح سند ہے تو پیش کریں. چلو میں ٹی وی کے چینل یہ لکھ کر بھیجے ہوئے، وہ ہمارے دوست نہیں، اللہ ان سے کام دے رہا ہے، بہت لوگ ان کی وجہ سے توبہ کر رہے ہیں. مگر یہ ایسی چیزیں جو حضور نے نہیں کی. جب آپ نے بار بار کہا کہ میرا نام لے کر جس نے کوئی بات کی جو میں نے اس کا ٹانا جہنم. بہت شکریہ آپ جی میں انشاءاللہ کروں گا. جی یہ کرنا ضرور کیجیے گا. تو ضمنی جی ضمنی کے بعد ایک تو یہ ہے کہ اسمبلی میں ایک مرتبہ ضمنی کا لفظ آیا تو یہ جو غیر مسلم ممبر تھے انہوں نے کہا توبہ آپ لوگوں نے ہمیں گالی دی. حالانکہ ضمنی بہت اچھا لفظ ذمہ ہے کہ ہم نے گارنٹی دی ہے، ان کو گارنٹی دی ہے کہ جو ہمارے ملک میں رہو گے تمہارے جان مال کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے. تو گارنٹیڈ لوگ جو ہیں ان کو ضمنی کہا جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم جناب تو سلامت کر رہے ہیں فیصلہ بات ہوئی. جی جی علی جا اتکاف کے حال تھی ٹوٹتا اور کیا اتکاف ٹوٹن تو بعد ختم ہونے تو بعد کوئی سزا بھی ہے یا صرف ثواب سے محروم رہتا بندہ؟ نہیں کیسے اعتکاف کن باتوں سے ختم ہو جاتا ہے؟ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے یا ختم ہو جائے کسی وجہ پر تو کیا اس کا کفارہ یا کوئی اور بات بھی ہے یا خالی ثواب سے محروم رہا ہے؟ اعتکاف تو ظاہر بات ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو گناہ میں کہ مسجد میں بیٹھ کر گناہ کے کام کیے، کسی قسم کا بھی گناہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ مسجد سے بلا ضرورت نکل گیا، سب سے بڑی بات تو یہ اعتکاف ہے مسجد میں بند رہنا، وہاں سے نکلنا دینا، آپ کچھ نہ پڑھیں سوئے رہیں، سب اعتکاف ٹھیک ہے. اگر آپ باہر چلے گئے اعتکاف نہیں. حاجت جو ضروری ہے نا کہ پخانہ پیشاب یا غسل جنابت اس کے لیے نکل سکتے ہیں، ورنہ آپ اگر باہر جائیں گے تو اعتکاف کوئی نہیں رہے گا. گناہ سارے جو ہے نا ان سے تو بچنا ہی ہے، الگ گھر میں بیٹھ کر گناہ تو نہیں کرنے. باقی کچھ تو ایسی باتیں ہیں نا کہ جن پر پھر کفارہ بھی لازم آ سکتا کہ اس نے انہیں دنوں میں مسجد میں بیٹھ کر کوئی غلط حرکت کی تو اس پر سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر ثواب بھی جاتا رہے گا. ایسی بات نہیں، نہ اس کو یہ قضا کرنا پڑے گا کہ دوبارہ کرنا یہ اعتکاف.
मन्नत माना हुआ इत्काफ हो ना किसी ने कि मैं इतने दिन के लिए अल्लाह के लिए बैठूंगा, वो उसके लिए लाज़िम है। वो अगर किसी तरह खराब हो जाए ना तो फिर उतने ही दिन फिर उसको कज़ा गिनती पूरी करनी। ये सुन्नत इत्काफ जो है या नफली साल में कभी कोई बैठे, ये अगर उसने खत्म कर दिया तो बुरा किया, मगर लाजम नहीं उसकी खिलाफ। मसनून में और दफल में क्या फर्क है? इत्काफ मसनून मसनून इत्काफ तो ये कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ये आखिरी दिनों में बैठते थे, इसलिए इसको मसनून इत्काफ कहते हैं। है दर्जा इसका भी वही नफल इत्काफ वाला। नफल इत्काफ हुआ कि आप साल में भी जब जी चाहे, एक दिन 2 दिन 10 दिन जितने जी चाहे, महीना 2 महीना बैठना चाहे मस्जिद में बैठ जाए। एक अगर खाता खत्म हो जाए तो गुनाह तो नहीं लाजम? नहीं, गुनाह नहीं लाजम। गुस्ल खाने में आदमी नहा रहा है वजू करके, उसके बाद जब आदमी कपड़े बदलने लगा या कपड़े सफाई करने लगा तो शर्मगाहों पर किसी जगह पे अगर हाथ लग जाए या कोई बाहर से आवाज दे दे, क्या वजू टूट जाएगा? नहीं, कोई वजू नहीं टूटेगा, हाथ लगने से वजू नहीं टूटता। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जिम्मी के मुतालिक मौलाना आप फरमा रहे थे। तो जिम्मी जो बनता है ना उसको पहले ये बात बता दी जाती है कि तुम हमारे मुल्क में अगर रहोगे तो जान माल की हिफाजत हम करेंगे, मगर इस्लामी कवानीन की फरमाबरदारी लाजम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀਗੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ? जी पहुंच गया जी आज। ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ? जी पहुंच गई हैं। चलो मेहरबानी जी। जी। ये तो भाई उसने जो है ना हमारे मुल्क में रहना अगर कबूल किया तो उसे पता है कि यहाँ शरई हदूद नाफिज होंगी, वो मुसलमानों पर भी जारी होंगी, गैर मुसलमानों पे। सिर्फ जो पर्सनल लॉ है ना उनका निकाह तलाक वगैरह विरासत, ये वो अपना जो उनका रस्म रिवाज जो पब्लिक लॉ है ना सारे मुल्क में चलता, वो सब के लिए की जो सजा मुसलमान को मिलेगी, शराब की ज़ना की सब उसको मिलेगी। लेकिन वो तो मौलाना अब चूंकि आपके मुल्क के अंदर तो एक अजीब सिस्टम चल रहा है कि शराब के परमिट जो हैं वो ईसाइयों में बांटे जाते हैं, अगर वो पियेंगे तो मुस्लिम अगर पीता है तो हदूद आर्डिनेंस के तहत उस पर तो मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन पीता है, ईसाई पीता है तो कितनी मरतबा ताहिर मियाँ वो ईसाई के लीडर कह चुके हैं कि हमारे मज़हब में हलाल नहीं, क्यों हमें अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। बोलते ही नहीं जी बोलिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना। नहीं बात तो देखें जी लीडरों की बात और है, इस वक्त जो कानून है उसके मुताबिक जो बात है कानून तो मुसलमानों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना बैठते हैं जी। जी बैठे। मेरा सवाल है कि इस्लाम में जमाती जिंदगी की क्या अहमियत है और मौजूदा दौर में कौन सी जमात है जो? आपने थोड़ी देर पहले भी सवाल फरमाया था, यही किया था। जी मैंने किया था। लिखा हुआ है, चले मौलाना आपके लिए चलो जवाब मैं बयान कर देता। जी जी। जमाती जिंदगी की अहमियत जो है ना, जी इस बारे में मेरे भाई ये जो जमातें आजकल है ना, इनमें से कोई जमात वाल जमात नहीं जिसके बारे में हुजूर ने सब कुछ फरमाया। जी जी ये लोग तहरीफ दीन के मुर्तकब हैं कि वाल जमात वाली हदीसें अपने पर चस्पा कर लेते हैं, कोई जमात इस्लामी है, कोई जमात मुस्लिम, ये ना जमात है ना इमाम है, कुछ भी नहीं है। ये दीन के लिए अगर काम करना चाहते हैं ठीक है, बदकिस्मती है हमारा नज़म नहीं रहा तो कोशिशें करें, दिन पर भी लोगों को इत्मीनान है उनके साथ मिलकर करें, मगर ये अल जमात नहीं। जो हुजूर ने फरमाया जो जमात से निकला वो इस्लाम से निकलिया, वो सारी जमात थी ऑटोमेटिक, मशरक से मगरब तक सारे मुसलमान अल जमात थे। ये नहीं कि कोई नई जमात किसी ने बनाई थी, जो इस्लाम में आता था वो जमातुल मुस्लिमीन का फर्ज बनता जाता। हुजूर इमाम थे, बाद में खलीफे थे, इसलिए उसमें से निकलना यही था जैसे किसी ने इस्लाम छोड़ दिया, कोई फार्म वगैरह नहीं पुर करने ना कोई जमात थी। अब अगर लोग नहीं वो जमात तो कोशिश करना चाहते, कोशिश करें, मगर अल जमात वाले जो ना हुकूक वो ना हासिल करें कि जो हम में दाखिल नहीं होता वो काफिर है, उसके पीछे नमाज नहीं, ये सब ज्यादती है। कोशिश करें कि वो अल जमात हो जाए, सारे मुसलमान एक हो जाएं, उनका एक खलीफा और अमीर हो, फिर वो वक्त आएगा कि सारे मुसलमान एक झंडे तले जमा होंगे। अब कोशिश का दौर है, ये नहीं कि हम वो अल जमात बनकर लोगों को बाकियों को मुसलमान ही न कहें। जी बंदा कोई इंफरादी जिंदगी अगर गुजारना चाहे तो भी गुजार सकता है। इस वक्त तो गुजार ही रहे यार, सारे कुछ जमातों में तो नहीं। जी जी इस वक्त और क्या करना है। शुक्रिया जी। यानी आपने फरमाया कि जिम्मी के मुतालिक कि जिम्मी अगर इस्लामी ममलकत के अंदर रहता है तो जो मुसलमानों पे हदूद क़यूद होंगी, हाथ काटना, चोर को अजानी को संसार करना, अस्सलाम वालेकुम। ये सब नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक मसला है और मैंने आपसे कुछ पूछना है। पूछें। दरअसल मेरा नाम स्मेरा है जी। जमाना वाला से बात कर रही हूँ। जी। मेरी शादी नहीं हो रही और
कहने वाले ये कहते हैं कि तुम्हारी शादी की रुकावट है, अब किसी ने लगन बांधे हुए हैं, ये शादी नहीं हो सकती। तो मैं आपसे ये पूछना था कि वाकई ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताएं। बच्ची सुमेरा, यही बात है कि अगर शादी नहीं हो रही, सिर्फ आपकी नहीं और भी बच्चियां अब ऐसी तरह ही हैं, बड़ी क़यामत आई हुई है, सब लोग परेशान हैं, फोन देर रात आते हैं, वालिदैन अलग बेचारे नालान, तो किसी ने नहीं बंदिश की हुई, ना कोई बांध सकता है। ये जमाना जो है ना, मुआशरा गया बिगड़, बच्चों वाले नखरे कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, फरार बड़े निकलते हैं, कुछ भी नहीं होता, कह देते हैं जी एमए पास है। तो ये सारी क़यामत लोगों के बिगड़ जाने की वजह से बांधा किसी ने नहीं। दुआ करें मेरी बेटी, मैं भी करता हूँ कि अल्लाह ताला सारी बच्चियां जो है इनका मामला तय करे। सब लोग परेशान, बहुत बच्चियां। आप मुझे बता देना कोई सूरत, कोई कुछ। सूरत जो है ना यासीन, हाँ जी, ये यासीन सूरत में 23 पारे में 22 नंबर आयत है। 24 नंबर आयत है। सुबहान अल्लाज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। सुबहाना से शुरू होती है, यालमून पर खत्म होती है। वो सूरह यासीन में, सूरह यासीन, ये 45 बार ना हर नमाज के बाद मेरी बच्ची पढ़ा करे। अच्छा, तो हो जाएगी मेरी घर वाले। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फजल फरमाए, करम करे अल्लाह पाक। अच्छा, बहुत मेहरबानी आपकी जी। हाफिज़। तकदीर के मुताल्लिक एक सवाल मौलाना आपके लिए आया है कि तकदीर क्या है और तकदीर का हमारी अमली जिंदगी के अंदर क्या अमल दखल है। बेशुमार दफा आप जवाब दे बैठे हैं, लेकिन फिर भी भाई ने कोई नए लोग आते हैं ना, पिछले प्रोग्राम नहीं सुनते, वो या उन्हें नहीं पता होता। जी जी, तकदीर अल्लाह ताला के इल्म अज़ली का नाम है। अल्लाह अपनी कायनात के बारे में जो पहले से जानता ना क्या होगा, इसको तकदीर कहते हैं। रह गई हमारी जिम्मेदारियां, इसमें तकदीर कोई अड़ंगा नहीं डालती। हर बंदा जो आजाद है, जो करना चाहे करे, तकदीर कुछ नहीं कहेगी उसको। बाकी तकदीर ये है कि जो करेंगे ना हम, उसको अल्लाह पहले जानता है। ये उसके इल्म का कमाल है। ये नहीं कि करना पड़ेगा, लोग जो करेंगे वो अल्लाह जानता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे लोग। आप मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ, आप तकदीर में ये है कि बोल रहा हूँ, मैं खामोश हो जाऊं, तकदीर मुझे बुलाएगी नहीं, वहां वही होगा कि आप चुप हो जाओ। तो इल्म का नाम तकदीर, और नहीं कोई बात है। अल्लाह के इल्म का कमाल है कि हमें बाद में पता चलता कि इस बंदे ने ये किया। आप भूल जाए कि तकदीर कुछ नहीं, अपनी मर्जी से जो कर लेंगे ना, आप बेफिक्र होंगे, वही निकलेगा वहां। तकदीर को पहले आप बुला दें, आप सोच समझ के कदम उठाएं, इंशाअल्लाह जो करेंगे वही तकदीर में वहां लिखा हो। ये बात है अमाल की, जो हम काम करते, जो है मसाइब सुख दुख, वो अल्लाह ने तय किए, उसमें हमारा दखल नहीं, ना उसमें हमें कोई गुनाह होता है। वो है अल्लाह ताला की मशीयत कि इसको बीमार कर दिया जाएगा, जल्दरे होंगे, उसमें आदमी मुजरम नहीं होता, जिसमें हम मुजरम होते हैं कि अपनी मर्जी से गुनाह किया। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मियाँ वाली से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए, क्या पूछेंगे? ये एक हदीस है, अलीयुम बाबुहा, इसके बारे में पूछना है कि ये अना मदीनतुल इल्म, यही हदीस है? हाँ जी। अना मदीनतुल इल्म वालियन बाबा, ये मेरे भाई सही नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फज़ाइल में और बहुत सही हदीसें हैं जो इससे लिहाजा दर्जे की हैं, जैसे ये कि अली क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि तेरा मर्तबा मेरे साथ वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून का था, सिर्फ नबी नहीं अब मेरे बाद। ये जो है ना, ये रिवायत नहीं थी, ये बेसिक तिरमिज़ी वगैरह में, मगर ज़ईफ़ है, ज़ईफ़, ये नहीं कवी रिवायत। अच्छा, तो दूसरा ये एक बकरा है, उसके दोनों कपूरे एक तरफ हैं, जी पानी में लगेगा? जी समझता हूँ। हाँ जी, तो पूरे समझता हूँ मैं। हाँ, तो ये कुर्बानी में लगेगा, दोनों एक तरफ हैं? हाँ, कोई बात नहीं, कुर्बानी के लिए वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पूरे एक तरफ हों, सिरे से उनको कुचल दिया जाए, खस्सी करे, फिर भी ठीक है। कपूरों को क्या करना, जानवर तंदुरुस्त होना चाहिए, मोटा था। जी मौलाना, हाँ, मुसीबत और नेमत जो है ये बिल्कुल तयशुदा है, उसमें इंसान का कोई दखल नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाईजान, मैं मौलाना साहब को एक घर पूछनी। हाँ, बात करें ना, मैं सुन रहा हूँ। मेरे दो दोस्तों के साथ मैंने मिलकर कारोबार किया था और हमने बैठ के एक कलमा शरीफ पढ़ के वादा किया था एक दूसरे के साथ कि धोखा नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे एक दूसरे के साथ। मेरे दोनों दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर झूठ बोला। जी अच्छा जी मौलाना, कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा
अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। ऑनलाइन। जी ऑनलाइन। अंकल। जी जी अंकल मैं कुरान पाक पढ़ता रहा हूँ। माशाल्लाह। हाँ हाँ ठीक है, और ना मुझे जल्दी कॉल करने का तरीका बताएं। जी सही बात, बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपकी। हाँ जी। मौलाना आपके लिए कोई दुआ बताते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को जल्दी पूरा कर दे। अल्लाह ताला आसान फरमाए, हिफ्ज़ की दौलत आपको नसीब करे। बहुत अच्छी बात है, आप हिफ्ज़ कर रहे हैं कुरान मजीद को, बड़ी साथ करने एक बख्शी है बच्चा, अल्लाह ताला ये आपको दौलत दे। ठीक है। हाँ, इसके बारे में ये करो हाँ जी। कि अगर आपको याद है वहां तक पहुंच गया ठीक है, वरना कुरान मजीद में से 13वां पारा जो है ना, हाँ जी। 13वें पारे में आती है सूरा इब्राहिम। हाँ जी। वो सूरत इब्राहिम की पहली 4 आयतें जो है ना हाँ वो जी। बच्चा आप या आपकी अम्मी पढ़ दिया करे, सुबह भी शाम भी, हाँ जी। एक बार ही सिर्फ, और 4 आयत पढ़कर वो पानी पर दम करके एक बार सुबह पढ़ ले, एक बार शाम को पढ़ लें, और ये पानी पी लिया करे पानी पर दम करके, इंशाअल्लाह हाफजा कवि होगा, याददाश्त। और मेरा भाई ना, जी जी पूछें। मेरा भाई है ना जोर सा, हाँ हाँ पापा से अटक के बोलता फिर क्या करता है? वो फिर अटक के बोलता है, अटक अटक के बोलता है, थथलाता है, तोतला तो फिर उसका हाल बताएं क्या सही होगा। अब वो बेचारा ये कर नहीं सकता, वरना अगर वो अपने मुंह के जुबान के नीचे छोटी सी कैंकरी रख रहे, क्या रखते? जुबान छोटा सा जो है ना, पत्थर। जुबान छोटी सी कैंकरी लेकर उसके नीचे रख ले, और 30 बार, दूसरे लोग भी सुने ना कई जो 30 बार क्या? तो वो रब शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आज जो ना सूरह ताहा मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, ये 21 बार पढ़े, अगर मुश्किल से ही पढ़ सकता पढ़े, इंशाअल्लाह जुबान खुल तो एक जाएगी। बार फिर बता दे। वो बता दुआ दें। है ना सूरत ताहा के अंदर, रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, वो 21 बार पढ़नी है, और जुबान के नीचे छोटा सा एक पत्थर रखना है, कैंकरी रखनी है, ठीक है। और 21 बार पढ़ेगा हिम्मत करके, तो चंद दिनों के अंदर खुल अल्लाह ताला जाएगी जुबान जी, इंशाअल्लाह, ठीक खुल है। जाएगी। जी चले, बहुत शुक्रिया बेटे आपकी कॉल करने का। जी जी मौलाना एक भाई ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मौलाना साहब ने गल करनी। जी जी फरमाएं। कीजिए। भाईजान मैं एक दोस्त के नाल मिल के पार्टनरशिप की, कारोबार किया। हाँ हाँ उन्होंने धोखा किया आपके साथ, ये बात तो सुननी थी, वो ड्रॉप होगी ना, का फिर क्या बात है? हाँ जी, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, चोरी भी की और साथ में मेरे साथ झूठ भी बोला। इन्ना लिल्लाह। तो मुझे क्या करना चाहिए? अखबारात में भी पढ़ता रहता हूँ, मेरे भाई के दोस्तों ने लूट लिया, सब कुछ ले गए उसका, बल्कि मेहमान आए, वो क्या करें, किसी पर एतमाद नहीं रहा। बात तो जो कुरान मजीद में थी ना, हजारों साल पहले की, कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा कि ये जो काम करते हैं ना मिलकर, इनमें से अक्सर एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, थोड़े हैं जो इनमें से, उस वक्त ही ये कहा था। अब तो बेईमानी में बहुत लोग आगे निकले। जी है साहब, तो भाई साहब गुजारिश है कि उसने मेरे साथ कलमा पढ़ा था कि झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं इसीलिए तो आपने एतमाद किया कि कलमा पढ़ा है, मुसलमान है, कोई शर्म करेंगे, मगर वो बेईमान होगा। तो मैंने भी उसके साथ कलमा पढ़ा था, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आपको जो उन्होंने आप लूट तो लिया, गलत नहीं कर सकेंगे ना, आप तो जाहिर है आपके साथ ज्यादती हुई है, बर्दाश्त करें, अल्लाह ताला आपको सब्र का फल देंगे। ठीक है, तो मैं उसके साथ अब इसका मतलब पार्टनरशिप खत्म कर दूं फिर? पार्टनरशिप तो खत्म कर देनी चाहिए, अब और कुछ बाकी है वो भी लूट लेंगे, ऐसे बेईमानों के साथ क्या कारोबार करना। जी बाकी आप ये दुआ करें फजर की नमाज के बाद ना 41 बार ये दोनों कर्मे, या अजीजो जी जी और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जी जी ठीक। ये खुलूस से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी गर्दन दबोचेगा। बड़ी मेहरबानी है सर, अल्लाह फजल फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे शहर फैसलाबाद में, अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ताबा ऑनलाइन है जी। जी जी ऑनलाइन। मौलाना साहब से एक सवाल पूछना है जी पूछें। कि ये अगर किसी मस्जिद में अजान सुन लें और उसके साथ जमात के साथ शामिल ना हो, तो उसी मस्जिद में जाके दोबारा अपनी जमात कराई जा सकती है? ये दोबारा जमातों वाले लोग है तो फितना ही बर्पा कर रहे हैं कि अजान हुई उस वक्त तो गए नहीं, जमात के साथ शामिल नहीं हुए, बाद में जाकर जमातें कराते हैं। अगर तो इनकी नीयत में यह है कि हमने उनके साथ नमाज नहीं पढ़ना, तो फिर तो ये बिल्कुल मलून और लानती लोग हैं कि नमाज के लिए पुकारा मुस्लिम थे, क्यों नहीं उनके साथ शामिल हुए। ये कलमा कुफर का कि हम इन लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़नी।
اور اگر یہ بات نہیں ویسے سستی کی تو رہ گئے، پھر بھی یہی چاہیے کہ دوبارہ جماعت نہ کریں. اس طرح سے دروازہ کھول جاتا ہے کہ پہلی جماعت کی قدر و قیمت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارے اہل حدیث لوگ بہت زیادہ اس طرح کر رہے ہیں. کرنا تو یہ چاہیے کہ جو مسافر خانوں پر بڑی ہوئی نا مسجدیں، جہاں کوئی مقرر نہیں جماعت، وہاں ٹھیک ہے آئے مسافر پڑھتے جائیں، جماعتیں کرتے جائیں. جہاں محلے میں امام راتب مقرر امام ہے، جماعت وقت پر ہوتی ہے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ ٹھیک ہے. اگر ہم چھٹی دے دیں کہ اپنی جماعتیں کریں گے تو جماعت کیا رہ گئی؟ انتشار ہو گیا. جی جی بالکل ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت مولانا ہمارے فیصل آباد میں ایک بڑے معروف صوفی برکت صاحب. جی اللہ رحمت کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کی حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. سر وہ کل بھی آج بھی میں ٹی وی سے تلاش کر رہا تھی، وہ آ نہیں رہے آج کل. کس پہ؟ میڈیا کام پہ؟ ہاں جی نہیں ہے کہیں پہ بھی. وہ زلزلے کی زد میں آ گیا بھائی. اچھے جی شہر سے. بس اتنی سی بات کافی ہے. اچھے باقی آپ بعد میں کال کر لیں گے تو تفصیل آپ چلیں انشاءاللہ. بی سی این پہ آ رہا ہے اس وقت. جی بی سی این ہے نا ایک نیٹ ورک، کون سا؟ بی سی این. بی سی این. اچھے اس پہ. جی اس پہ آ رہا ہے. اچھا میں ابھی جی بالکل. شکریہ جی. صوفی برکت صاحب نے ایک السلام علیکم ایک قرآن محل بنایا ہوا ہے. جی تو بھائی اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان جی فتویٰ لائیں جی. جی جی بھائی جان میں آپ کا ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں، ابھی مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی سن رہے ہیں آپ کی بات، فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ نہیں ابھی جو میرے پاس ٹرانسمیشن آ رہی ہے اس پہ میری کال نہیں چل رہی ہے بھائی. نہیں چل رہی ہے تو پرسوں چلے گی نا بھائی، یہ تو پرانی بات ہے. اچھا اچھا. ہاں ایک آدھ دن پرانی ریکارڈنگ جو ہے نا ہم کیبل والوں کو دیتے ہیں تو نہیں آ رہا. سوری بھائی جان مفتی صاحب سے میں نے یہ کوشچن کرنا تھا. جی جی کہ انہوں نے ابھی ایک ہماری والدہ صاحبہ کہہ لیں یا ہماری ماں کہہ لیں ہمارے سٹی کی ہیں، ہاں ہاں ان کی کال آئی تھی اس پروگرام میں آپ کے کہ جی ہمارے بیٹی کے لیے ایک رشتہ درکار ہے اور وہ مان نہیں رہے ہیں، شاید وہ لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے، کوئی ایسی بات تھی. جی جی تو مفتی صاحب نے بڑے ہارڈ الفاظ سے نا جی اسے کہا جی کہ وہ کمبخت ہے، وہ ایسا ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں ہیں. تو مجھے یہ سر پوچھنا ہے کہ آیا کیا اسلام میں ایسا کرنا کوئی منع ہے یا کوئی زیادتی ہے کسی لڑکی سے کسی لڑکے کو انس ہونا یا محبت ہونا، جبکہ ہماری تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ. چلے ٹھیک ہے مولانا دیتے ہیں جو آپ ناراض نہ میرے بچے. بات پھر یہ تھی جو انہوں نے بتایا نا کہ پہلے تو انڈرسٹینڈنگ تھی، اب چھوڑ دیا. تو اس پر میں نے کہا کہ ایسے بچے جو خراب کرتے ہیں بچیوں کو کہ پہلے انس کرتے ہیں محبت کرتے ہیں، جب شادی کا موقع ہوتا کرنے کی طرح، یہ اسلامی تاریخ میں کہاں ایسا انس؟ اگر ہے آپ کے علم میں کہ محبت کر کے خراب کر کے بعد میں چھوڑ دیا تو میرا بچہ بتا، اور اگر نہیں تو پھر یہ زیادتی جو اس پر آپ ہم سخت نہیں کہیں دیں اور کیا کہیں. معتبانہ سر میری گزارش ہے، آپ کی بہن اگر ہوتی ہے اور اس طرح کی شخص کرتا تو کیا بنتا پھر؟ سر میری گزارش ہے. جی جی فرمائیے. بتایا تھا ہاں ہاں ان صاحبہ نے جو بات کر رہی تھی کہ ان کی منگنی ہو گئی یا ٹوٹ گئی ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا رشتہ ہم اس سے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ لڑکا کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی شادی ادھر ہو. تو مفتی صاحب نے بڑا ہارڈ سا انداز اپنایا اس کے لیے. آپ بھی جواب مفتی نہیں صاحب میں ہی ہی دے رہا ہوں. پہلی بات آپ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ پہلے ادھر محبت تھی، جی جی اب اس کو چھوڑ کر پہلے کئی سال کہتا رہا کہ میں شادی کروں گا. جو بات انہوں نے کی تو اس کو سنیں، میں علم غیب نہیں رکھتا. میں تو جو آپ کہیں گے اس کے مطابق انہوں نے کہا پہلے محبت کرتا رہا، منگنی کرنا چاہتا تھا، اب ہٹ گیا آپ کسی اور لڑکی سے محبت. اب ایسے جو ہرجائی لوگ ہیں ان کو ہم سخت الفاظ میں نہ یاد کریں تو کیا کریں؟ جنہوں نے تماشا بنا رکھا کہ وہ چھوڑ دیا اور چن لی. سر اچھا چلیں چھوڑے نا آپ اس بات. آپ مطلب آپ کی بات صحیح ہے کہ آئندہ اتنے سخت الفاظ نہیں سخت الفاظ نہیں کہ مگر آپ لوگ بھی اپنا رویہ بیٹا ٹھیک اور کچھ سوال کریں، پوچھیں گے؟ ایسا ہی شروع ہو جائے. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے پیکر ہیں، لیکن میں نے صرف اس لیے پوچھا ہے. نہیں صحیح بات ہے، آپ کی بات ہو گئی. اللہ خوش رکھے آپ کو. اللہ بہت شکریہ جی آپ کی نشاندہی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ کہتے ہیں کہ صوفی برکت علی انہوں نے قرآن محل بنایا. جی 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 السلام علیکم. جی بھائی ہاں جی ہلو جی ہلو جی باجی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ آواز سن رہے ہیں ہم آپ کی. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں لاہور سیٹل ہونا چاہ رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی جی فیصلہ آباد سے لاہور سیٹل ہونا چاہ رہی ہوں. جی جی کہ کچھ مجھے پڑھنے کے لیے بتا دیں. نہیں کیا بتایا اس بارے میں؟ کہ میں کب تک کچھ ایسا دیں کہ میں لاہور سیٹل ہو جاؤں، میں اور میرے ہسبینڈ.
کے لیے ہمارے پاس تو کوئی نسخہ نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اگر وہاں جانا بہتر ہے، پہلے تو آپ کو نماز استخارہ پڑھنی چاہیے نا کہ وہاں جانا بہتر بھی ہے یا نہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے خلوص نیت سے کہ اے اللہ اگر وہاں جانا بہتر ہے تو ہمیں جانے دے، ورنہ اس ارادے کو فسخ کر دے، روڑا اٹکا دے. اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے بزنس میں کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. نہیں، برکت دے گا اللہ پاک. کچھ پڑھنے کے لیے کوئی نماز بھی پڑھتے ہیں آپ کے ہاں جی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ یا مغنی شروع کر دیں. جی کتنی دفعہ؟ 1100 مرتبہ نا جی دن رات میں کسی وقت پڑھ لیں یا مغنی. یا مغنی جی. اچھا. اور درود شریف اول آخر 11 مرتبہ پڑھیں. جی اچھا. اللہ فضل فرمائے گا، خیر ہوگی. اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں جو خواب دیکھتی ہوں وہ میرے پورے ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ، سچے خواب مومن کی نشانی. بہت اچھی بات ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ جو آپ دیکھتی ہیں وہ سچا نکلتا. بہت پیاری بات ہے. اور خواب کے علاوہ کیا، جیسے آج میں نے آج کسی چیز کو کھانے کو دل کیا یا کسی رشتہ دار کے بارے میں سوچا ہے، وہ گھنٹے بعد اگلے دن وہ بات پوری ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ، اللہ آپ پر بڑا مہربان ہے. آپ بھی اللہ کو یاد رکھیں، شکر گزار ہوں، غریبوں مسکینوں کی مدد بھی میری بہن کریں. یہ اللہ کی مہربانی کی نشانی ہے. مہربانی کی نشانی ہے. ہاں، جب آپ کوئی چیز چاہتی ہیں وہ مل جاتی ہے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن میں چاہتی تھی کہ ایسا ہو کہ لاہور سے میری فیصلہ آباد میں شادی ہوئی ہے اور ان کے باقی بہن بھائی سب لاہور میں ہوتے ہیں. بس دعا کریں نا. دعا کرنی چاہیے نا، دعا نہیں چھوڑنی چاہیے. استخارہ بہت ضروری ہے. کر لا بہتری ہے تو جانے دے، ورنہ یہی. اچھا. اور یہ میں آئس کریمہ پڑھ لیا کروں؟ پڑھا کر. پہلے میں بہت پڑھتی تھی. ہاں، 41 بار یہ پڑھ لیا کرے فجر کے بعد نا. جی 41 بار، زیادہ کی ضرورت نہیں. 41 بار یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ فضل ہوگا. تھینک یو. جی مولانا یا مغنی کے حوالے سے ایک بھائی نے پوچھا تھا تو اتفاق سے بات چل پڑی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں 1100 کی بجائے کوئی کم یا زیادہ چلتے پھرتے یہ ورد اپناتا رہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. سر میرا ایک مسئلہ ہے. میرا کاروبار تھا روزوں سے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. جی جی. لیکن جب سے رمضان شروع ہوا ہے بالکل ختم ہو گیا کام. کوئی گاہک وغیرہ نہیں، کوئی سیل وغیرہ نہیں ہے. پلیز مہربانی کر کے مجھے. اسی لیے تو سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے کہ تجارت میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. کبھی کام اچھا ہوتا ہے، کبھی آپ پریشان بھی ہوتے ہیں. یہ قربانی تاجر دیتا ہے نا، چھلانگ لگاتا ہے سمندر میں بیچارہ، بہت امت کے لیے بہتری، پیسے خرچ کرتا، پتہ نہیں مال بکے نہ بکے، نفع ہو یا نقصان. اسی لیے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے. سود کو حرام. تو پریشان نہ ہو. باقی آپ کو پڑھنا چاہیے. آپ کو بتا دیں وظیفہ وغیرہ میں نے بتایا پہلے بھی، اب بھی آپ نوٹ کریں سارے بہن بھائی. صبح کے وقت نماز فجر کے بعد نا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 10 بار پڑھ لیں. 10 بار. مہربانی. انشاءاللہ یہی کافی ہوگا. جی یا مغنی کے حوالے سے بھائی جی. پوچھا تھا کہ اگر تعداد پوری نہ کر سکوں، تعداد جو ہے نا آگے پیچھے آپ پڑھنا چاہتے پڑھتے پھرے، مگر یہ 1100 جو ہے نا اس نیت سے کہ یہ ورد پورا کرنا، یہ نا کمی بیشی کرے. یہ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے نسخہ کوئی طبیب تجویز کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں 1 رتی موتی. اب کوئی شخص تو اس میں پاؤ ڈال دیتا، کوئی رتی ہی سے کم نہیں، وہ اثر نہیں ہوگا جو نسخے کا تھا، کچھ اور ہی چیز بن جائے گی. یہ نیک لوگوں نے جو چیزیں تجویز کی ہیں یہ الہام سمجھے آپ، ایسے نہیں یوں ہی گنتی بتا دی. اور میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہی وہ علم ہے جو کال لے لیتے ہیں بعد. وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کی حال ہے؟ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکاڑا سے. کریں بات. جی فرمائیے. ایک آدمی نے صبح رات روزہ رکھنے کی نیت کی ہے جی، لیکن وہ صبح اس کو جاگ نہیں لگ سکی. جی اذان ہونے کے بعد، فجر کے اذان ہونے کے بعد اس کو پتا چلا ہے. جی جی. اس کے روزے کا کیا ویتر بھی اس نے رات نہیں پڑا. اس کا خیال تھا کہ صبح میں تہجد کے وقت رات نہیں پڑھ لوں گا. نہیں نا سحری کے وقت. چلو کوئی بات نہیں، اٹھا نہیں اور اس نے ساری نہیں کی، تب اس میں ذرا اس کو تکلیف ہوگی کہ بھوک لگے گی. باقی روزہ ٹھیک ہے، ساری کھانا کوئی شرط نہیں روزے کے لیے. وہ تو ہماری بہتری کے لیے دین نے اجازت دے دی نا کہ کچھ طاقت رہے. ورنہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی سحری نہیں کرتا یا اس کو جاگ نہیں آئی تو روزہ ٹھیک ہے، اس کو ہاں روزہ بالکل ٹھیک ہے. وہ نہ وطر رہ گیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، وطر بھی رہ گیا تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں. اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں. وہ جو مشکات میں 12 رکعتوں والا ہے نہیں، 12 رکعتوں والا اگر کرے تو چلو وہ وطر کی قضا تو رہی نا، پھر 12 پڑھ لے، نوافل ہو جائیں گے.
وہ ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہتا کر لے، مگر وطر نہیں رہے، وطر رات ہی سے پڑھ لیتا یا صبح کی سنتوں سے پہلے پہلے۔ اچھا، اگر بعد میں بھی جاگ آئے نا تو وقت ہو ابھی جماعت میں تو سنتوں سے پہلے وطر پڑھ لے، پھر گنجائش ہے۔ وطر رہ گیا تو کوئی بات نہیں۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو فطرانہ ہے جی، یہ چاند نظر آنے کے بعد دینا چاہیے؟ یہ کوئی ہے مسئلہ کہ چاند نظر آنے کے بعد دینا چاہیے، پہلے بھی آدمی دے سکتا ہے؟ نہیں اب بھی دے سکتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں۔ اس وقت جب چاند نظر آ جاتا ہے نا لازم اس وقت ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے پہلے کوئی شخص فوت ہو جائے یا بچہ فوت ہو جائے پھر اس کا نہیں نا لازم رہتا، پہلے اگر دے دیا اس نے تو ٹھیک ہے، پہلے کوئی پابندی نہیں کہ پہلے نہیں دے سکتا، مگر فرضیت جو ہے کہ کتنے افراد کا دینا، یہ چاند کے وقت، چاند نکلنے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا یا کوئی مسافر آئے گا اس کا دینا خوشی سے اگر کوئی دینا چاہتا دے، لازم نہیں۔ لازم جب فطر ہوتا کہ روزے ختم ہوتے ہیں، مہینہ شوال کا شروع ہو گیا، این اس لمحہ پر جتنے ہیں نا گھر میں افراد ان کا دینا پڑتا۔ نہیں تو کیا اس کی جنس دینی چاہیے کہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ قیمت بھی دے سکتے، جس میں ہاں مسکینوں کو جس میں بھی پیدا ہو دے سکتی، قیمت دے دے، چیز دے دے۔ کی تعین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وزن اس کا کتنا ہونا چاہیے؟ وزن تو نصف کلو ہونا چاہیے گندم کا۔ جی؟ صحیح بات جو ہے نا، نصف کلو جو گندم ہے نا یہ نصف سوائی ہے، احادیث بھی اسی بارے میں ہے اور یہی پکا قول ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ساری جنسوں کا ایک ہی سوا نہیں، باقی جنسوں کا سوا ہے گندم۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین ہے نا، ہاں یہ کتاب مجالس شہر رمضان، جی جی، اس میں انہوں نے 2 کلو کا لکھا ہے۔ نہیں 2 کلو کوئی نہیں، اب آپ کو اگر مل رہے نا جو صحیح الجامع صحیح ہے تو علامہ البانی صاحب نے وہ ساری اکٹھی کر دی جن میں کلیئر آتا، بہت سے صحابہ سے حضور سے مروی ہے کہ گندم نصف سوا ہے، نصف سوا، باقی جنسیں جو ہے وہ سوا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کا۔ مہربانی، جزاک اللہ۔ اللہ کو وہ قرآن محل کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر قرآن کریم کے بہت سے نادر نسخے رکھے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چند علماء کرام یا جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے دروازہ کھولتے ہیں تو خاص قسم کی دعا کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں یہ بہشتی دروازے ہی کی کوئی شکل نہیں بن رہی کہ مخصوص وقت پر مخصوص لوگوں کے لیے کھولا جائے گا؟ السلام علیکم۔ بات تو اسی طرح کی بنتی جا رہی جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب نے سوال پوچھنا تھا جی جی پوچھ لیں میری بہن۔ ہاں جی جی پوچھیں نا، گھر کے بارے میں پوچھنا تھا جی۔ کیا پوچھنا ہے؟ نہیں رہتی ہے اور میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی، جتنی مرضی دوائی کھا لیں طبیعت نہیں ٹھیک رہتی۔ اللہ تندرستی دے، شفا دے۔ جی اب یہی ہو سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں کیوں کا تو اللہ کو پتا نہیں، یہ ہم کو جادوگر نہیں ہے کہ بتائیں کیوں ہوتا ہے، دعا کرنی چاہیے اگر بیمار ہیں آپ جی جی تو 131 مرتبہ نا، جی 131 ہاں جی یا سلام جی یہ پڑھیں صبح شام، جی اول آخر درود شریف پڑھیں، ٹھیک انشاءاللہ نا اللہ تعالیٰ کوئی بیماری بھی ہوگی تندرستی دے گا۔ نہیں کہتے ہیں کسی کے پاس جائیں تو جی کچھ کیا ہوا ہے، بس جن کے پاس آپ جائیں گے اسی چکر میں ڈال دیں گے، کسی نے کیا ہوا بڑا خطرناک وار کیا، آپ کی قسمت اچھی تھی آگا، یہ رٹی رٹائی باتیں کرتی ہیں، آپ جیسی بہنیں پھنس جاتی ہیں ساری عمر پھرنا دھکے کھاتی پھرتی ہیں، کبھی اس کے پاس کسی نے کچھ نہیں کیا، بیماریاں اللہ کی طرف سے، دعا کریں آپ یہ یا سلاموں شروع کر دیں، اللہ فضل فرمائے گا 131 بار۔ جی چلیں بہت شکریہ۔ تو یہ جو قرآن مال میں اس طرح شروع ہو گیا نا، یہی بدعت کا آغاز ہوتا، نیک نیکی سے کوئی کام شروع کر دینے کہ دعائیں اور دروازہ کھلا۔ مولانا ایک بہت ہی اہم اور حالات کے مطابق ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے معاملات اس قدر خراب کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی تو نہیں رہتا۔ کچھ نہیں۔ بھائی نے لکھا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، سٹیٹس برابری اور کفف تلاش کرتے کرتے بالوں کے اندر چاندی آ گئی اور بیٹیوں کی عمر زیادہ ہو گئی، انا للہ، اب بیٹیاں غلط راستے پر چل پڑی ہیں، توبہ۔ اب کیا ان کے گناہ کے اندر میری بدعمالی کا یا غلط سوچ کا بھی کوئی نتیجہ ہے؟ اور یہ عام معاشرتی بات ہے مولانا۔ میرے بھائی جی کال لینے مولانا۔ لے لے۔ جی السلام علیکم۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم۔ سر میں فون کر رہا ہے نا، تم سنتے ہی نہیں، کی گل ہے؟ جی بھائی سن رہے ہیں، کہاں سے سن بات رہے کر ہیں، رہے اب ہیں؟ آپ نہیں سن رہے ہماری بات، ہم کہتے ہیں پوچھیں، آپ ایسے ہی کرتے جاتے ہیں۔ جی کس جگہ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کس علاقے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ایسا بات نہیں۔ جی تو فرمائیں، کریں نا پوچھیں۔ میرے بھائی، پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ اچھا سر، میری بچی اس کی شادی ہوئی ہے، سال ہو گیا ہے، جی اس کے
تو سوال ہے نا اس میں بہت پریشان کرتے ہیں. آدمی اس کا بہت اچھا آدمی ہے, کیا کریں, کیا دعا کریں اس کے لیے؟ میاں اچھا ہے لیکن گھر والے اچھے نہیں. گھر والے اچھے. اب دعا تو کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہی فضل و کرم فرمائے. 45 بار وہ نکاح بھی صحیح پڑھایا ہے. ہاں اللہ مہربانی, میں نے پڑھایا تھا. ہاں جی, اللہ رحم کرے. اللہ آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ میں جب خطبہ دیتا ہوں تو بچے تک روتے ہیں, جن کی شادی ہوتی وہ رو پڑتے ہیں. بعد میں اگر کوئی بے ایمان ہو جائے, بچہ ٹھیک ہے, بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اللہ اس کو ہدایت دی ہے. اب یہ کرے, بچی رہتی کہاں ہے, گھر میں اپنے ہے یا آپ کے پاس ہے؟ نہیں اپنے گھر میں رہتی ہے, آج کل آئی ہوئی ہے. گھر جانا ہی ہے نا, اللہ فضل فرمائے. اس کو کہہ دیں کہ وہ 45 بار نا 40 اور 5 الحمد شریف پوری پڑھ کر نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آخر تک, وہاں جو چینی اور نمک ہے نا کچن میں جو استعمال کرتے ہیں, ہانڈی میں ڈالتے ہیں, چائے میں, الگ رکھنے کی ضرورت نہیں, اس پر پھونک مار دیا کرے. انشاءاللہ سارے کھائیں گے نا تو سارے صلح سے رہیں گے, محبت کریں گے, بچی کی قدر کریں گے. 45 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر رات کو یا دن کو جب بھی وقت ملے وہاں کچن میں چینی اور نمک پر دم کر دیں. انکل یہ کون مسئلہ بھی ہے جی, چھوٹے بھائی ہیں بہت تنگ کرتے ہیں, بدتمیزی بڑی کرتے ہیں امی کے ساتھ. امی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ہاں چھوٹے جی, بھائی. امی بدتمیزی کرتے ہیں. امی بھی یہی کرے نا, امی سے ہی بیٹا یہی کہہ دو کہ وہ یہ پڑھ کرنا دم کرے چینی اور نمک پر, بچے کھائیں گے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے گا. یہ سارے کریں, بچہ ہو یا خاوند ہو یا سسرال ہو, سب کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ دل ملیں گے, محبت ہوگی. بہت شکریہ, بڑا اچھا پروگرام ہے. اللہ چلے رحم مہربانی. دعا میں یاد رکھیے گا. جی, یہ اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے تو بچیاں بالغ. تو اس بارے میں ایک بات آپ کی خدمت میں سناؤں کہ ہمارے بہت بڑے ایک عالم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلام, مگر بوڑھے ہو چکے, بہت بوڑھے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سود کے جو پیسے ہیں ہاں ہاں جیسے بینک سے لے لیے, جی جی, اس کو کس جگہ پہ خرچ کریں؟ غریبوں مسکینوں پر خرچ غریبوں میں, کر دیں. وہ مسجدوں میں یا نیک کسی نئے کام میں نہیں, نیک کام میں, ایسے ہی کسی کو دے دے, غریبوں کو دیں, وہ بے شک نان مسلم ہو کوئی ہو, مسلمانوں کو دیں نا. مسلمانوں کو دیں تو سب سے اچھا, غیر مسلموں کو دے دیں تو کوئی بات نہیں, یہ کوئی حلال مال تو ہے نہیں, مال تو حلال ہے تو ناپاک یا نجاست یہ نہ دھونی ہے اپنے دامن سے. تو یہ ثواب دوسری بات یہ ثواب کا بھی نہ سوچیں کوئی ملے گا, یہی معافی مانگتے رہیں کہ یہ گندگی لگ گئی ہے, اللہ جان چھڑا رہا ہوں, مجھے معاف کر دینا. تھینک یو جی, اللہ جزاک. جی 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 آپ واقعہ کو سنانے لگے. ہاں, تو مولانا عبدالغفار حسن صاحب آپ تو ان سے استاد ہیں جی میرے, استاد ہیں, بہت عالم ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و ان تندرستی کے دے. ماشاءاللہ بچے بھی اب انگلینڈ میں کئی علاقوں میں نا دین کا کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں. تو مولانا عبدالغفار صاحب کو سعودی حکومت لے گئی مدینہ یونیورسٹی, وہ دیر تک پڑھاتے رہے. میں نے ان سے خود واقعہ سنا, کہتے مدینہ منورہ میں میرا جو مکان تھا نا حکومت کی طرف, اس کے ساتھ ہی ایک عرب تھا بہت امیر, اس کی بچیاں تھیں. اب رشتے آتے وہاں, یہ بہت بری عادت ہے کہ لوگ بچیوں کے پیسے لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں اتنا دو, دوسرے انہوں نے اتنا کہا, کسی نے آ کر اس نے اور ریٹ بڑھا دیا, بڑھاتا ہی چلا گیا نام رہا, اور بچیاں بیٹھی رہی. تو مولانا فرماتے تھے اس کی موت کا وقت آ گیا, کہتے میرے سامنے کی بات. اب دونوں بچیوں کو اس نے بلایا اور کہنے لگا میں بہت قصوروار ہوں کہ تمہارا کوئی انتظام نہیں کر سکتا, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. تو چھوٹی تو شرم سے چپ رہی, بڑی نے کہا کنجر ہے معافیاں مانگتا, اب تیرے بعد ہمارے لیے زنا کے سوا کون سا راستہ رہ گیا, تیرے ریٹ ہی نہیں ختم ہوئے, اب تو ہم قیامت کے دن یہاں سے تجھے پکڑیں گے, معافی کوئی نہیں, یہاں سے پکڑیں گے, تجھے دولت چاہیے تھی, تو نے ہماری شادی کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا. تو یہ اسٹیٹس اور کفر اور ساری چیزیں, اب کیا نتیجہ نکلا, بچیوں کے بال سفید ہو گئے, اب وہ غلط راستے پر چل پڑی, تو سارا گناہ تو آپ کو ہوگا. اللہ کی عدالت میں آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ باپ ہونے کی ایسی یہ کیا کہ بچیوں کا کوئی گھر آباد کرنے کی بجائے آپ نے گناہ کے راستے پر انہیں ڈال دیا. بچیوں کو بھی چاہیے تھا صبر سے کام لیتی, مگر کیا کریں گے, یہ جنسی خواہش ایک ایسی ہے کہ اس میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ بدراہ ہو جاتے ہیں. اب بھی بچیوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ سنبھل جائیں, یہ راستہ تباہی کا, اس سے بھی کوئی نہیں ملے گا. شادی اگر نہیں ہوئی تو اس سے یہ تباہی, کئی گاہک ہوں گے, کبھی ادھر لے جائیں کبھی ادھر, آپ جوتیاں کھاتی پھریں گی. باقی والد مجرم ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اب نہیں کوئی قصور تو ہے, کیوں نہیں آپ نے کیا, جزاکم اللہ. کوئی بڑا رشتہ نہیں ملتا تھا, چھوٹا ہی کر دے. پروگرام کا وقت چونکہ محدود ہے, آخری سوال آپ کی نظر ہے کہ اسلام ایک مروت اور محبت اور ایثار کا دین ہے. بالکل بالکل.
پھر کیوں لوگ باتوں میں تو اثار خلوص اور قربانی کی باتیں کرتے ہیں لیکن ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنے والے ایک دوسرے کے لیے ذرا بھر بھی اثار اور قربانی کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ اس کے بارے میں ذرا بس پھر وقت ختم ہو رہا تھا. اب میں آخری بات بھی کرتا ہوں کہ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جو 20 جلدوں میں اور اس سے بڑی کوئی احکام القرآن پر کتاب نہیں، الجامع لأحکام القرآن، اس میں لکھتے ہیں یوسرون علی انفسہم کے تحت کہ 30 اللہ والے اکٹھے ہوئے، 30 درویش کھانا کھانا تھا. اب روٹیاں دی تھوڑی تو ٹکڑے کر کے بکھیر دیے تو بتی کر دی گول، سارے بیٹھ گئے. اب ہر شخص یہ چاہتا رہا کہ میں بھوکا بھی رہوں تو کوئی بات نہیں، دوسرے کھائیں. مگر جب روشنی ہوئی تو پھر طاہر میاں ٹکڑے اسی طرح پڑے تھے، کسی نے کچھ نہیں کھایا. ہر کوئی یہ سوچتا رہا کہ میرے دوسرے بھائی کو کھانا. اب اسلام جو تھا وہ تو یہ تھا، مگر کیا کریں، مسلمانی در کتاب مسلمانہ در گور. مسلمان مر گئے جو سلف تھے ہمارے، مسلمانی رہ گئی کتابوں میں. اب ہم یہ باتیں سناتے ہیں، لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار ایسے ہوتے تمہارے بڑے تو تم میں کوئی اثر نہ ہوتا، تم نے یہ کہانیاں گڑی، تمہارے پچھلے بھی نعوذ باللہ ایسے ہی. سارا دین ہم نے مشکوک کر دیے، ورنہ اسلام ایسا نہیں تھا. اسلام میں تو یہی تھا کہ لوگ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو دیتے تھے. اب وہ کیفیت ہم کہاں سے لائیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، پڑوسی تھا، وہ پڑوسی بھی مسلم نہیں تھا. اس نے ٹانگ آ کر مکان بیچنا شروع کیا. لوگوں نے کہا کیا لوگے اس کا؟ اس نے کہا 2000 درہم. تو لوگوں نے کہا جس سے چاہے ریٹ لگوا رہے 1000 درہم کا. تو اس کافر نے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا، مگر جس کا پڑوس چھوڑ کر جا رہا ہوں نا ایسا پڑوسی نہیں ملے گا، اس پڑوس کی قیمت لے رہا. اب حضرت عبداللہ کو پتہ نہیں تھا، کسی نے انہیں بتایا کہ آپ کا پڑوسی ہے، وہ تو مکان بیچ رہا. آپ اس کے پاس گئے، اس سے معذرت کی، معافی مانگی کہ میں قصوروار ہوں یار، تیری خبر نہیں لے سکا. کل میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں کہ میرا ایک پڑوسی تنگی کی وجہ سے مکان بیچ گیا. لو 2000 مہینے کا وظیفہ ملتا رہے گا، مکان بھی اپنے پاس. اسلام جو تھا وہ تو ایسا ہی تھا. پھر مناظروں کی ضرورت نہیں تھی، تبلیغ کی. لوگ خود بخود اسلام میں آتے، مگر کیا کریں، ہمارے پاس کوئی عملی نمونہ نہیں. کافر جب کہتے ہیں دکھاؤ ایسے مسلمان، کہاں سے دکھا؟ چلیں بارک اللہ فیک مولانا. اس آخری خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہی میں حاضرین اور ناظرین کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کے اندر، علم کے اندر اور آپ کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. بہن اور بھائی جن کو کوئی بھی دینی، معاشی، معاشرتی اور روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. اس کے ساتھ ہی میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے.